الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ہفتہ وار درس حدیث جاری و ساری ہے۔ آج سے انشاءاللہ ہم علم کی فضیلت پر اور علم سیکھنے کی ترغیب میں جو احادیث کریمہ وارد ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے۔ علم ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے ذہن کو، دل کو منور کر دیتا ہے، اور علم ہی وہ چیز ہے کہ جو حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی جو فضیلت فرشتوں پر تھی، اس فضیلت کا سبب اور باعث بنا وہ علم ہی تھا جس کو انہوں نے پیش کیا تھا۔ اور پھر جو ہے وہ فرشتوں نے کہا تھا کہ اے رب، ہم تو بس وہی کچھ جانتے ہیں جو تو نے ہمیں بتایا ہے۔ تو علم کے سبب نہ صرف انسان بلکہ انسان کے علاوہ بھی اگر کوئی مخلوق علم حاصل کر لے تو اس کو اپنی جنس کے دیگر افراد کے درمیان ایک خاص مقام حاصل ہو جاتا ہے۔ یعنی یوں سمجھیں کہ طوطا ہے، پرندہ ہے، ایک وہ طوطا جو بولتا نہیں ہے، اسے کچھ نہیں آتا، اس طوطے کے آپ مارکیٹ سے ریٹ معلوم کریں تو وہ سستا ہوگا، اور جس کو بہت ساری چیزیں پتہ ہیں وہ بتاتا ہے، وہ بولتا ہے، وہ طوطا مہنگا ہوتا ہے، اس کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ تو یہ جو مہنگا ہوا ہے اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ اس کے پاس علم آ گیا ہے۔ شکاری کتا اگر شکار کرتا ہے اس کے مسائل اور ہیں، اور ایک عام کتا ہے اس کا جھوٹا، اس کا جو مردار ہے اس کے مسائل اور ہیں۔ تو ایک سیکھے ہوئے سدھائے ہوئے کتے کا شکار کھانا اس کا مسئلہ اور ہے، اور ایک عام کتا جو کہ سیکھا ہوا نہ ہو اس کے شکار کھانے کا مسئلہ اور ہے۔ تو اگر ہیں دونوں کتے، لیکن کتوں کے درمیان ایک کو جو فضیلت ملی اس فضیلت کی وجہ صرف علم ہے۔ تو علم ایسی چیز ہے کہ جو جس کسی کے پاس ہو اس کو دیگر افراد کے درمیان ممتاز کر دیتا ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو علم سے جڑنا چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی فارم میں ہو۔ ہم قرآن و سنت کا علم حاصل کریں۔ ہم باقاعدہ اگر طالب علم نہ بن سکے کسی مدرسے میں داخلہ لے کر، اور باقاعدہ ہم عالم دین نہ بن سکے، تو کم سے کم اس طرح کی جو ہماری نشستیں ہوتی ہیں، حدیث شریف کو سمجھنے کی کوئی نشست ہو، قرآن کریم کو سمجھنے کی کوئی نشست ہو، فقہی مسائل کو سننے سمجھنے کی کوئی نشست ہو، تو اسی کو جوائن کر کے ہم طالب علم کی صف میں اپنا نام درج کروا سکتے ہیں، اور وہ ہمیں کروانا چاہیے۔ جتنا علم حاصل ہمیں ہوتا چلا جائے گا، ہمارے ذہن کے دریچے کھلتے چلے جائیں گے، دل کے اندر ہمارے نور پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ علم دل میں نور پیدا کرنے کا باعث اور سبب ہے۔ علم نور ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک استاد تھے، امام وکیع۔ تو انہوں نے اپنے استاد کی ایک بات نقل کی ہے ایک شعر کی صورت میں۔ امام شافعی شعر بھی کہا کرتے تھے، تو شعر کی صورت میں انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے استاد محترم سے کہا کہ استاد محترم میں بھول جاتا ہوں، تو کوئی ایسی چیز مجھے تجویز کریں کہ میں بھولوں نہیں۔ اب آج اگر آپ کسی سے معلوم کریں کہ بھائی میں بھول جاتا ہوں، نسیان کا شکار ہوں، تو وہ کہے گا کہ بھائی بادام کھایا کرو، سر میں تیل لگایا کرو، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی تو پھر باتیں ہی مختلف ہوتی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ شکوت الی وکیع سوء حفظی، یہ عربی میں امام شافعی کے اشعار ہیں کہ میں نے اپنے استاد محترم امام وکیع کی بارگاہ میں مدعا پیش کیا، عرضی پیش کی،
شکایت کی، سوء حفظی، اپنی جو ہے وہ ذہن کی کمزوری کی کہ میں بھول جاتا ہوں۔ فَأَوْصَانِي إِلَىٰ تَرْكِ الْمَعَاصِي، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو بھولنا ہے نا، اس کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ انسان جو گناہ کرتا ہے ان گناہوں کے سبب انسان کا ذہن کمزور ہو جاتا ہے۔ فَأَوْصَانِي إِلَىٰ تَرْكِ الْمَعَاصِي، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ سر میں تیل لگایا کرو، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بادام کھایا کرو، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میوے کھایا کرو اور فروٹس کھایا کرو، انہوں نے کہا کہ اگر چاہتے ہو کہ تمہارا حافظہ اچھا ہو جائے تو گناہ کرنا چھوڑو۔ فَأَوْصَانِي إِلَىٰ تَرْكِ الْمَعَاصِي وَأَوْصَانِي بِأَنَّ الْعِلْمَ نُورٌ، اور انہوں نے مجھے یہ کہا کہ علم نور ہے، وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَىٰ لِعَاصِي، اور اللہ کا جو نور ہے وہ کسی گناہ گار کو عطا نہیں کیا جاتا۔ یعنی اگر چاہتے ہیں کہ علم دل میں آئے، نور دل میں آئے، تو اس کے لیے گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا، اس لیے کہ جو گناہ ہیں وہ ظلمت ہیں، وہ اندھیری ہے، اور علم کیا ہے؟ روشنی ہے۔ روشنی اور ظلمت، اندھیرا اندھیری، یہ ایک دوسرے کی ضد ہے۔ جہاں روشنی ہوگی وہاں اندھیرا نہیں ہوگا، جہاں اندھیرا ہوگا وہاں روشنی نہیں ہوگی، جب رات ہوگی تو دن نہیں ہوگا، دن ہوگا تو رات نہیں ہوگی، دونوں میں سے ایک ہی چیزیں ہوں گی نا، تو ضد ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دل روشن ہو جائیں، دل میں علم کا نور داخل ہو جائے، تو پھر ہمیں گناہوں کو چھوڑنا ہوگا۔ اس چیز کو ہم ظلمت کو اپنے دل سے نکالیں گے تو پھر نور کی جگہ بنے گی، ورنہ جب تک ہمارے دلوں میں ظلمت جگہ کیے رہے گی تو پھر جو ہے وہ نور ہمارے دلوں میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اللہ کریم نوازتا ہے، عطا فرماتا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان سے سیکھتا ہے، بشر سے سیکھتا ہے، مخلوق سے سیکھتا ہے، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی علم، کوئی بات انسان نے کسی سے نہ سیکھی ہو، اللہ رب العزت خود ہی سے اس کو جو ہے وہ اس پر مطلع فرما دیتا ہے۔ تو علم لدنی بھی کوئی چیز ہوتا ہے نا جو اللہ کریم اپنی جانب سے ہی عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی اگر ہم دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں اپنے اسلاف کو کہ انہوں نے اتنی خدمت کی ہے، انہوں نے اتنا پڑھا، انہوں نے اتنا لکھا، تو ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے اتنا کیسے کر لیا۔ تو کچھ تو ان کی اپنی محنتیں ہوتی ہیں، اللہ رب العزت غیر معمولی ان کو صلاحیتیں عطا فرماتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کریم ان کے دلوں کے دریچوں کو، ان کے ذہن کے دریچوں کو کھول کر انہیں اپنی بارگاہ سے بھی بہت کچھ ویسے علم عطا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ کریم کی بارگاہ سے جو کچھ عطا کیا جاتا ہے علم لدنی کہلاتا ہے۔ بعض اوقات انبیاء کے پاس آ رہا ہے وحی کے ذریعے سے، اب سیکھا کسی سے نہیں، اللہ کی بارگاہ سے آ رہا ہے، وہ وحی ہے۔ کسی ولی کے پاس آ رہا ہے تو وہ الہام ہے، اور کسی عام مومن کے پاس آ رہا ہے وہ مومن کی فراست ہے۔ مومن کی فراست بھی ایسی ہوتی ہے کہ انسان کو ہم کہتے ہیں نا کہ سکس سینس ہمارا، ٹھیک ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ کام کرنے سے ہمارا بھی نقصان ہو جائے گا، یا کسی کام کے بارے میں ہمیں ویسے ہی پتہ چل جاتا ہے، بعد میں دیکھتے ہیں کہ وہ ایسا ہوتا بھی ہے۔ بعض لوگوں کی یہ حس بہت تیز ہوتی ہے، یہ فراست بھی کہلاتی ہے، اور جو ہے اسے ہم سکس سینس بھی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی، اور فراست کا بہت براڈ ورڈ ہے، میں نے سمجھانے کے لیے اس کی ایک ایگزامپل آپ کے سامنے پیش کی ہے، لیکن چاہے وہ فراست کی بات ہو یا چاہے وہ الہام کی بات ہو، وہ معتبر وہی ہوگا کہ جو خلاف شرع نہ ہو۔ کوئی کہے کہ میرے دل میں یہ بات آئی ہے تو بس یہی درست ہوگی، یہ علم لدنی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہی ڈالی گئی ہوگی، ایسا نہیں۔ اگر کوئی دل میں ایسی بات آئے کہ جو اچھی ہے، خلاف شرع نہیں ہے، اور جو ہے وہ قرآن و سنت کی تائید کرنے والی ہے، قرآن و سنت کی طرف لے جانے والی ہے، تو پھر تو چلے وہ اس کو ہم فراست کہیں۔ لیکن اگر کوئی خلاف شرع بات ہے تو وہ فراست نہیں بلکہ وہ شیطان کی طرف سے وسوسہ ہے۔ وسوسہ بھی دل میں ایسے ہی داخل ہوتا ہے، انسان نے کوئی چیز دیکھی نہیں ہوتی، کوئی چیز سمجھی نہیں ہوتی، ذہن میں کوئی خیال آ جاتا ہے، اور بعض اوقات انسان اس پر عمل کر لیتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ یہ بات درست ہے، تو وہ کبھی شیطان کی طرف سے وسوسہ بھی ہوتا ہے اور کبھی اللہ کی طرف سے وہ عطا بھی ہوتی ہے۔ اس کے درمیان فرق کرنا یہ ایک مشکل، کیونکہ شیطان اتنا مکار ہے، اتنا چالاک ہے، اتنا جو ہے وہ خطرناک دشمن ہے کہ وسوسے بھی اس طرح کے ڈالتا ہے انسان کے دل میں کہ جس پر وہ عمل کرے۔ ہر انسان کے دل میں مختلف طریقے کی بات شیطان ڈالا کرتا ہے، ہر کسی کے دل میں یہ بات نہیں ڈالے گا
کہ چوری کرو، ہر کسی کے دل میں یہ بات نہیں ڈالے گا کہ نمازیں چھوڑ دو۔ وہ مختلف طریقوں سے جو ہے وہ مختلف حربوں سے انسان کو گمراہ کرتا ہے اور اس کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے۔ تو ہمیں شیطان سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے اور اللہ رب العزت سے اس کے فضل کا سوال کرتے رہنا چاہیے۔ پہلی حدیث شریف حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، بلغوا عنی ولو آیہ، کہ میری بارگاہ سے جو بھی ملے اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو اسے آگے پہنچا دیا کرو۔ وحدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، اور بنی اسرائیل سے بھی اگر کوئی بات ملے تو اس کو بھی لے لیا کرو، اس بات میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ومن كذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، اور جس نے جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹ باندھا، میری طرف جھوٹ منسوب کیا، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ امام بخاری نے اس حدیث شریف کو ذکر کیا ہے اپنی بخاری میں، اور اس حدیث شریف میں کئی ساری باتیں ہیں اور کئی سارے اس میں جو ہے وہ نکات ہیں۔ سب سے پہلی بات، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ میری جانب سے اگرچہ ایک آیت ہی تمہیں ملے اس کو آگے پہنچا دیا کرو۔ تو آیت سے مراد یہاں صرف قرآن کی آیت نہیں ہے بلکہ اس کو عام مفہوم میں لینا چاہیے۔ آیت سے مراد ہوتا ہے کوئی علامت، کوئی بات، کوئی نشانی، یعنی قرآن کی آیت کے علاوہ بھی اگر حدیث شریف بھی ہوگی تو اس کو بھی آگے پہنچایا جائے گا۔ یہ تو نہیں کہ صرف قرآن کی آیت ہوگی تو اسے آگے پہنچائیں گے، اللہ کے رسول کی حدیث ہوگی تو اسے آگے نہیں پہنچائیں گے۔ کوئی بھی اچھی بات ملے، اللہ کے رسول کی سیرت کا کوئی اچھا پہلو دیکھا، کچھ پڑھا، کچھ سنا، اللہ کے رسول کے اخلاق کے بارے میں سنا، اللہ کے رسول کے حسن و جمال کے بارے میں سنا، اگرچہ وہ قرآن کی آیت نہیں ہے لیکن جو ہے وہ ایک مومن اس کی تبلیغ کر دے، ایک مومن اس کو آگے پہنچا دے، یعنی یہ کمیونیکیشن جو ہمیں دین متین نے سکھائی ہے نا، یہ اتنی زبردست ہے کہ جو کچھ آپ سیکھ رہے ہو وہ آپ دوسروں کو سکھاتے چلے جاؤ۔ تو قرآن اور دین اسلام مومن کو بڑا پڑھا لکھا اور بہت باشعور دیکھنا چاہتے ہیں، علم والا دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو کچھ ہم سیکھتے رہیں وہ بس ہم آگے سکھاتے رہیں اور یہ جو ہے وہ سائیکل اس کا چلتا چلا جائے۔ ٹھیک ہے، تو چاہے وہ کچھ بھی ہو، دین متین کی کوئی بات ہو، کوئی مسئلہ ہم نے سنا ہو، سیکھا ہو، سمجھا ہو، اس کو ہم آگے پہنچا دیں۔ یہ تو ہو گیا آیت کا لغوی مفہوم اور لغوی معنی۔ اگر آیت سے مراد وہی آیت نہیں جو قرآن کریم کی آیت ہوتی ہے، جو ایک صورت کے اندر بہت ساری درج ہوتی ہیں اور ان آیات پر مشتمل ایک صورت ہوتی ہے، اگر قرآن کریم کی وہی آیت مراد لیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کوئی آیت، اس کا معنی، اس کا مفہوم، اس کی تفسیر تمہیں اگر ملے تو تم جو ہے وہ اس کو آگے پہنچا دیا کرو۔ دونوں باتیں درست ہیں، لیکن پہلی والی بات جو ہے اس معنی میں اگر اس کو لیا جائے تو یہ بہت عام ہو جائے گا۔ اس کے اندر احادیث بھی شامل ہو جائیں گی، اس کے اندر حضور کی سیرت کے گوشے بھی شامل ہو جائیں گے، بہت ساری چیزیں اس میں شامل ہو جائیں گی۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل سے بھی تم جو ہے وہ حکایت لے لیا کرو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے ہمیں اگر کوئی واقعہ ہے، کوئی تاریخی بات ہے تو وہ لے لینے میں اور وہ سنا دینے میں، وہ بیان کر دینے میں حرج نہیں ہے، لیکن احکام، مسائل، فرض و واجب کے، حرام و مکروہ کے، کرنے نہ کرنے کے، حلال و حرام کے جو مسائل ہیں وہ صرف اور صرف دین اسلام سے ہی لیے جائیں گے اور اسی پر عمل کیا جائے گا۔ دین اسلام جب آ گیا تو بس اب دین اسلام ہی ہے، دین اسلام کے علاوہ دنیا میں کوئی دین اللہ کے نزدیک اب نہیں رہا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اب زمین پر صرف اور صرف جو مختار دین ہے وہ صرف اور صرف کیا ہے؟ دین اسلام۔ لہذا اگر کوئی یہ سمجھتا ہے، یہ سوچتا ہے نا مینٹالٹی ہمارے ہاں کہ سب کو پڑھو، سب کو دیکھو، جناب بائبل بھی کھول کر پڑھو تو جناب گیتا بھی کھول کر پڑھو، تو قرآن بھی پڑھو تو یہ بھی پھر چکروں میں لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔
جب تک اپنی بات نہیں پتہ، مضبوطی نہیں ہے، اگر کوئی عالم دین ہے اور وہ کسی بات کی ریسرچ کرنے کے لیے، تحقیق کرنے کے لیے کسی کتاب کا مطالعہ کر رہا ہے یا رد کرنے کے لیے کسی بات کو پڑھ رہا ہے تو چلے درست ہے، لیکن ایک وہ شخص کے جس کو اپنے بارے میں نہیں پتہ، اپنے عقیدے کے بارے میں نہیں پتہ، دین اسلام کے بارے میں نہیں پتہ، وہ اگر مختلف جہتوں پر چل جائے گا، نکل جائے گا، تو پھر وہ تو ایک ایسا مرغوبہ بن جائے گا کہ کچھ اس کے اندر عیسائیت جھلک رہی ہوگی، تھوڑی سی اس کے اندر جو ہے وہ ہندو مت جھلک رہا ہوگا، تھوڑا سا اس کے اندر اسلام جھلک رہا ہوگا، تو وہ تو ایک عجیب سا گولا گنڈا بن جائے گا۔ تو اس لیے دین اسلام ہی مختار ہے، دین اسلام ہی کو پڑھنا ہے، اور دین اسلام کے ہوتے ہوئے اب کسی دین کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے۔ دیکھیں، اگر ضرورت باقی ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہماری ضرورتیں قرآن کریم سے پوری نہ ہوتی ہیں، ہماری ضرورتیں احادیث نبویہ سے پوری نہ ہوتی ہوں، ہماری ضرورتیں رسول اللہ کی سیرت سے پوری نہ ہوتی ہوں، تو انسان سوچے کہ کسی اور طرف دیکھنا ہے۔ لیکن دین متین، ہمارا دین اسلام اتنا مکمل ہے، اتنا مکمل کوئی دین پہلے نہیں رہا۔ اللہ کے رسول نے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو توریت جب وہ پڑھ رہے تھے، ان سے حدیث شریف گزر چکی کہ وہ توریت حضرت عمر پڑھ رہے تھے، اور ایک روایت یہ ہے کہ حضرت عمر نے اللہ کے رسول سے معلوم کیا تھا کہ یا رسول اللہ، ہم ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، یہودیوں کے ساتھ، یہ ہمیں توریت پڑھ کر سناتے ہیں، تو بعض چیزیں ہمیں اچھی بھی لگتی ہیں، تو ہم کیا کریں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جلال میں آ گئے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے ہوتے ہوئے کیا اب کسی اور کی کوئی ضرورت باقی ہے؟ کیا قرآن کریم جو تمہارے پاس ہے اس کے ہوتے ہوئے کسی اور کتاب کی ضرورت باقی ہے؟ پھر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اگر آج موسیٰ حیات ہوتے تو موسیٰ بھی میری اتباع کرتے، موسیٰ کو بھی میری اتباع کیے بغیر چارہ نہیں ہوتا۔ تو عمر بن خطاب جیسے پختہ، قوی، صاحب ایمان شخصیت کو، جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر بن خطاب، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا اس زمین پر تو عمر بن خطاب وہ شخصیت ہیں، ان کے اندر وہ صفات ہیں، وہ خوبیاں ہیں کہ اللہ کریم انہیں نبوت عطا فرمایا۔ لیکن اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آیا۔ تو عمر بن خطاب اتنے مضبوط، اتنے قوی، امیر المومنین، اللہ کے رسول کے نائب، ان کو منع فرما دیا کہ تمہیں کیا ضرورت ہے توریت کی طرف جانے کی، جب میں تمہارے سامنے موجود ہوں، قرآن کریم تمہارے سامنے موجود ہے، کس چیز کی کمی ہے تمہارے پاس؟ اللہ کی کامل، اکمل، مکمل کتاب تمہارے پاس موجود ہے۔ تو پھر ہم کون ہوتے ہیں یہ کہنے اور سوچنے والے کہ یہ بھی پڑھ لو، اس کی بات بھی سن لو، اس کا خطاب بھی سن لو، اس کی کتاب بھی پڑھ لو، اور جو ہے وہ کچھ یہاں سے بھی سیکھ لو، کچھ وہاں سے بھی سیکھ لو، کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں، علم ہی تو ہے۔ یہ سارے جو ہے وہ وسوسے ہیں جو ہمارے دماغ میں آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، شیطان انسان کو گمراہ کرتا چلا جاتا ہے، اور پھر وہ یا تو کوئی کمیونسٹ بن جاتا ہے، یا کوئی ایتھسٹ بن جاتا ہے، یا کوئی لبرل بن جاتا ہے، اور پھر عجیب سی فارم کے اندر وہ شخص جو ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ مستند لوگ، مستند علماء سے ہی دین سیکھیں، یہ میری معتبانہ گزارش ہے۔ آج کل ہر کوئی دین سکھانے کے لیے میدان کے اندر آ گیا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر تو خصوصاً مختلف طریقوں کے لوگ جو ہے وہ دین سکھانے کے لیے آ گئے ہیں۔ جو مستند علماء ہیں، آپ جانتے ہیں، آپ واقف ہیں، انہی سے دین سیکھیں تاکہ ہم تک وہی باتیں پہنچیں کہ جو دین متین کی مستند باتیں ہیں، جو ہمارے اسلاف کے قائل ہیں، وہی ہم تک پہنچیں، وہی ہماری نسلوں تک پہنچیں۔ اب دیکھیں نا، ڈاکٹرز کے خلاف آپریشن ہوتا ہے نا، عطائی ڈاکٹرز ہیں، ذرا سا کسی کے ساتھ بیٹھ کے سیکھ لیا، ذرا سا کہیں کسی کلینک میں بیٹھ گئے، دوائیں دیتے تھے، تھوڑا سا تجربہ آ گیا، کوئی میڈیکل اسٹور پہ بیٹھتا تھا، آہستہ آہستہ کرتے کرتے وہ جو ہے وہ ڈاکٹر بن گیا۔ اب سیکھ لیا تو کیا مطلب ہے، جا کر ان سے ہم دوائیں لینا شروع کر دیں، ان سے پرسکرپشن لکھوانا شروع کر دیں، تو وہاں تو ہمیں بڑا خیال رہتا ہے، دوا اس ڈاکٹر سے لیں گے جو مستند ڈاکٹر ہوگا، وکیل وہ پکڑیں گے کہ جو مضبوط وکیل ہوگا، وہاں تو ہمیں بڑا خیال رہتا ہے۔ لیکن بس افسوس کی بات ہے، اور یہ جو ہے، اور دیکھیں کہ ہم اپنے دین متین کو کتنی حیثیت دیتے ہیں، کتنی اہمیت دیتے ہیں۔ دین کسی سے بھی سیکھ لیں گے، دین کسی سے بھی سیکھ لیں گے،
بھئی دین ایسی چیز ہے، دوا غلط دے دی، مر جائیں گے نا، جان ہی چلی جائے گی، لیکن اگر کسی نے ہمیں گمراہ کر دیا تو ایمان چلا جائے گا، جان چلی جائے پرواہ نہیں، لیکن ایمان سلامت رہے، ایمان نہ جائے۔ دنیا سے جانا ہے، ہر ایک نے جانا ہے، ہر ایک کا وقت مقرر ہے، ہو سکتا ہے کوئی غلط انجیکشن لگنے سے چلا جائے، کوئی غلط دوا کھانے سے چلا جائے، ہو سکتا ہے کہ کوئی مستند ڈاکٹر ہی غفلت کا مظاہرہ کرتے ہوئے انسان مر جائے، ایسا ہوتا ہے، جان تو چلی جانی ہے، لیکن ایمان کی حالت میں یہ جان جانی چاہیے، بس یہ تہیہ ہم نے کرنا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ مستند لوگوں سے ہی ہمیں رابطہ رکھنا ہے، اور مستند علماء سے ہی اپنے دین متین کو ہم نے سیکھنا ہے۔ پھر آگے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ومن کذب علی متعمدا، کہ جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا، جس نے جان بوجھ کر میری طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کی، فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو وہ بس اب جہنم کو اپنا ٹھکانہ بنا لے، اب اپنا ٹھکانہ وہ تلاش کر لے۔ جھوٹی بات گڑنا اور پھر اس کو رسول اللہ کی طرف منسوب کر دینا، یہ بہت خطرناک فعل ہے، بہت خطرناک فعل ہے۔ گڑنا، ایک حدیث شریف آگے آ رہی ہے، بہت مختصر حدیث ہے، اس کے اندر بیان کرنے کے حوالے سے ہے کہ کوئی گڑی ہوئی کوئی جھوٹی بات اللہ کے رسول کی طرف منسوب کر کے کسی کو سنا دینا، کسی کو بیان کر دینا، یہاں پہ گڑنے کے حوالے سے ہے، تو وہاں پر کیا ہے، بیان کرنے کے حوالے سے۔ دونوں ہی باتیں خطرناک ہیں، اور دونوں ہی باتیں انسان کو جو ہے وہ جہنم کی طرف لے جانے والی ہیں۔ تو آج خصوصاً سوشل میڈیا پر آپ نے دیکھا ہوگا، کسی کے دل میں کوئی بات آتی ہے اچھی، لکھ دی، اور پھر آخر میں لکھ دیا حدیث، ٹھیک، کوئی بات ذہن میں آئی اچھی اور آخر میں لکھ دیا حضرت علی، کسی نے لکھ دیا حضرت ابو بکر، کسی نے کچھ لکھ دیا، کسی نے کچھ لکھ دیا، یا کسی نے نہیں لکھا، اس نے نہیں لکھا، کسی نے لکھ دیا اور اس نے بلا سوچے سمجھے دیکھا بس حدیث لکھا ہوا ہے اور اس کو آگے بڑھا دیا۔ یہ طریقہ، یہ مزاج درست نہیں ہے، ایک مومن کا مزاج نہیں ہے جو رسول اللہ پر اپنی جان قربان کرنے کا عزم کیے ہوئے ہو اور اس کو اپنے لیے ثابت سمجھتا ہو، رسول اللہ کا امتی ہو، دیوانہ ہو، چاہنے والا ہو، اس کا یہ مزاج نہیں ہوتا۔ حدیث شریف اگر آپ کے سامنے آئی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ بات اچھی ہے کسی کو سنا دی جائے، تو پہلے کسی مستند عالم سے اس کی تصدیق کریں، ٹھیک ہے، کم سے کم درجہ یہ ہے کہ اس کے اندر حوالے درج ہو، تو پھر تو چلو کہیں تک جا کر بات کچھ اوتھینٹک ہوتی ہے کہ کسی پڑھے لکھے آدمی نے لکھی ہوگی، باب درج ہے، اس میں فصل درج ہے، اس میں حدیث نمبر درج ہے، حوالہ مکمل درج ہے، تو پھر تو چلو کہیں جا کے تھوڑی بہت بات ہو سکتا ہے کہ کسی نے شرارت کر دی، کچھ نہیں پتا اس دور میں کیا کچھ ہو رہا ہے، کسی کی تصویر اٹھا کے کسی کا سر لگا دیتے ہیں، کسی کا دھڑ لگا دیتے ہیں، تو یہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو انسان کس چیز پر بھروسہ کرے؟ سوشل میڈیا پر تو ویسے ہی بھروسہ نہیں، جو وہاں مٹیریل پڑا ہے، جو وہاں میٹر موجود ہے، کچھ پڑھنا چاہیں، کچھ دیکھنا چاہیں، کسی عالم دین سے پہلے اس کی تحقیق اور تصدیق کروا لیں۔ دوسری اہم بات جھوٹی احادیث کے حوالے سے، یعنی جھوٹی بات جو گڑھ کر رسول اللہ کی طرف منسوب کر دی جائے، اسے احادیث کی اصطلاح میں کہتے ہیں موضوع حدیث۔ کیا کہتے ہیں؟ موضوع، میم واو ضاد واو عین، ٹھیک، موضوع، جیسے ہم ٹاپک کو کہتے ہیں نا موضوع، یہی والا لفظ ہے، اصل میں یہ بنا ہے وضع سے، وضع کا مطلب ہوتا ہے گڑھنا، ٹھیک، تو موضوع چیزیں یعنی جو گڑھی جائیں خود سے، ان کی کوئی حقیقت نہ ہو، ان کی رسول اللہ سے کوئی نسبت نہ ہو، چاہے اس کے اندر کتنے فضائل بیان کیے گئے ہوں، چاہے اس کے اندر کوئی بھی ایسی بات بیان کی گئی ہو، محدثین نے اس پر بڑا کام کیا ہے، اور موضوع احادیث سے ایک طرف کر کے انہوں نے جمع کر کے جو ہے وہ ہمارے لیے آسانی پیدا کر دی کہ ساری کی ساری احادیث موضوع ہیں، یہ من گڑت ہے۔ تاریخ میں کئی سارے لوگ ایسے آئے، کئی سارے شرارت کرنے والے اور جو ہے وہ دین متین سے غصہ رکھنے والے لوگ ایسے آئے کہ جنہوں نے دین کے اندر احادیث گڑھی، اور گڑھنے کے بعد جو ہے وہ رسول اللہ کی طرف ان کی نسبت کر دی اور مسلمانوں میں پھیلا دی۔ اب بھی کئی ساری باتیں، کئی ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی کوئی اصل ثابت نہیں ہے، لوگ اس کو حدیث سمجھتے ہیں اور پھر لوگ آ کر پوچھتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ یہ تو حدیث موضوع میں سے ہے، یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو حدیث موضوع وہ ہوتی ہے کہ جو من گڑت ہوتی ہے، لا اصل لہو، اس کی کوئی اصل نہیں ہوتی، رسول اللہ کی طرف اس کی کوئی نسبت نہیں ہوتی، بلکہ محدثین حدیث موضوع کو کہتے ہیں
کہ هو الکذب جھوٹ ہے، المختلق المصنوع المنسوب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول کی طرف ایک جھوٹ خطرناک کھڑ کر اور مصنوعی بات وہ رسول اللہ کی طرف اٹھا کر منسوب کر دی، وہ جو ہے موضوع کہلاتی ہے۔ ایک اور اصطلاح ہمارے یہاں معاشرے میں استعمال ہوتی ہے، وہ ہے حدیث ضعیف۔ یہ میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں، جو حدیث ضعیف کہلاتی ہے، حدیث ضعیف یہ موضوع حدیث نہیں ہوتی، یہ من گھڑت نہیں ہوتی۔ موضوع اور چیز ہوتی ہے، ضعیف اور چیز ہوتی ہے۔ بعض لوگوں نے ایسا مشہور کر دیا ہے حدیث ضعیف کو، پوچھتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ تو حدیث ضعیف ہے۔ ارے تو ضعیف ہے تو کیا مطلب اس کا؟ آپ جس طرح ضعیف حدیث کو ٹریٹ کر رہے ہیں، کیا محدثین نے اس طرح ٹریٹ کیا ہے حدیث ضعیف کو؟ آپ تو ضعیف نہیں بلکہ ضعیف کو ایسے ٹریٹ کر رہے ہیں جیسے یہ کوئی موضوع ہو۔ حدیث ضعیف جو ہے یہ وہ حدیث ہوتی ہے کہ جو اصلاً حدیث حسن ہو، اور حدیث حسن میں سے حسن کی کچھ شرائط اس کے اندر نہیں پائی جا رہی ہوں، جیسے بیچ میں سے کوئی راوی حدیث کی سند ہوتی ہے نا، کہ فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، یہ جو سند ہوتی ہے اس سند میں سے کوئی ایک راوی موجود نہیں، یعنی مثال کے طور پر جو چین چل رہی ہے راویوں کی، ان میں 150 سال کا وقفہ آ رہا ہے۔ کیا زید نے مثال کے طور پر زید نے عمر سے سنا، یہ لکھا ہوا ہے۔ اب زید اور عمر کے بیچ میں اگر ہم ان کی عمریں دیکھیں، ان کے سال دیکھیں، ان کی سن پیدائش دیکھیں، تو ان دونوں کے درمیان تو 150